لہذا شادی شدہ زندگی میں مرد کی زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں، مثلاً رزق حلال کمانا، حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، اشاعت دین کے لیے محنت کرنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ اسی طرح گھر میں عورت کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثلاً بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا، گھر کے کام کاج سمیٹنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کا ایک سائیکل بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گی کہ ہر انسان کو 8 گھنٹے کے بعد بھوک محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی پیٹ کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کھانا کھائے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے، اور یہ ری فیولنگ اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تو بھوک پیاس کا ایک سائیکل ہے جو تقریباً 8 گھنٹے کا ہے۔ اسی طرح نیند کا ایک سائیکل ہے، یہ 24 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ آج آپ رات کو عشاء پڑھ کے 10 بجے سوئیں تو اگلے دن پھر عشاء کے بعد 10 بجے آپ کو نیند محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نیند کا ایک سائیکل متعین فرما دیا۔ اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہ کا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خاوند جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے۔ تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کو چیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ خاوند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا، اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خاوند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13، 14، 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خاوند کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ انسان ہے صرف 1 ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے۔ جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا. اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے. کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خاوند کا قرب چاہتی ہے. تو انسانی طبائع ہیں. شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے. اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو. لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر کی توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے. حالانکہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو. خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری. شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی. ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ. چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے. کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے. لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے. اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے. عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے. عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے. تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ. اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے. بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے. بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال. وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے. شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں. چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے. یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھتی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں. آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے. اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے. آج کل کوئی شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی. دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے. لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں. اس نے کہا شادی کر لیں. تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں. ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا. تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور اگر شادی کی زندگی، محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں. شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے. اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے. خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے. اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا. اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے
کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے. اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی, کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے, تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا. تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ, میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے. وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے. کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں. ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا, کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں, اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین, کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں, اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں. تو علی لانا مسکرا پڑے, فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا. تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی, چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو. لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے, پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی. بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں, یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے, اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خاوند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے. یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے, چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. پیار کی بات کرنا, محبت کی بات کرنا, اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے, محبت گہری ہو جاتی ہے. جب بیوی بات کرے تو خاوند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے. مردوں کے اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں. بیوی خاوند کی فل اٹینشن چاہتی ہے, توجہ چاہتی ہے. لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں. یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں, ضرورت دریافت کر لیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں, یا کوئی اور چیز ہو, انسان ہے, صحت ہے, بیماری ہے, ضرورتیں ہیں گھر کی, تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے. بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں, نہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو عائشہ لان نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو, نیک ہو, عبادت گزار ہو, دین کا کام کرنے والے ہو, تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ, گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو. چپ رہنا, منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں. محبت اظہار چاہتی ہے, نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے. جس خاوند کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا, بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا. اسی طرح اگر خاوند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے, بند نہ کر دے, اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے, کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی. سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے, اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, اسوہ صحابہ پر عمل کرے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے, تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے
ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیجے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتا ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے، انسان ہے، باتیں ہیں۔ چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینس تھی تو اس نے اس کو سائیکل موٹر کے پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بیوی کو لیبر پینس ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں۔ مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا۔ تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں، یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے۔ لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ لانا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ اگر آپ سمجھیں کہ خاوند بھی بہت عرصہ مصروف رہا، بیوی بھی بہت عرصہ مصروف رہی اور فیملی بھی ایسی جوائنٹ تھی کہ آپس میں وقت ہی نہیں مل رہا، تو پھر کوشش کیا کریں کبھی کبھی کمارہ عمرہ کرنے کی۔ کمارہ عمرہ سے مراد یہ کہ اگر بچے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کسی کے سپرد کر کے جا سکتے ہیں تو میاں بیوی اکیلے عمرے پہ جائیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عمرے کے 10-15 دن جو میاں بیوی اکیلے گزارتے ہیں، اللہ کا بھی قرب بڑھتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا بھی قرب بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرماتے تھے. یہ ایک سنت عمل ہے بغیر کسی خاص مجبوری کے. میاں بیوی کو چاہیے کہ اس سنت کو نہ چھوڑیں. ہاں بچے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ شادی شدہ ہو جاتے ہیں اس وقت میاں بیوی الگ الگ جگہوں پہ سو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا ان کو وقت نکالنا چاہیے. اگر بیوی کسی بچے سے اپسیٹ ہے تو آپ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائیڈ لیں. اگر آپ نے بچے کی سائیڈ لی تو بیوی کی آپ نے ہارٹ برننگ کر دی. اگر کبھی ضرورت ہے تو بیوی کو آپ ہاتھ پکڑیں، سہارا بھی دیں. مثال کے طور پہ بیوی بیمار ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا کہیں آنا جانا اس میں کئی مرتبہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خاوند اس کو سہارا دے دے. نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد اونٹ پہ سوار ہونے لگی تھیں تو ان کو کسی جگہ پاؤں رکھنے کی ضرورت تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنی ران پیش کی کہ صفیہ اس پہ پاؤں رکھو اور اونٹ پہ چڑھ جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب جو کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، ان کا اس طرح اپنی ران پیش کرنا کہ بیوی اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اس میں تو سہارا دینا بیماری کی حالت میں، ضرورت کے وقت میں، یہ گویا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. بیوی اگر کسی وقت سر درد وغیرہ ہو یا کام کر کے تھکی ہوئی ہو تو آپ اس کو ہیلپ کریں. نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرتے تھے. آٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندا، بکری کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھیک کیے، جوتے بھی ٹھیک کیے. تو گھر کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کرنا، شیئر کرنا، حصہ لینا، یہ بھی آباد گھر کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو مرد کو چاہیے کہ کپڑوں کو پھیلائیں نہیں. یہ ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ کپڑے اتارتے ہیں تو بنیان کہاں پڑی ہوتی ہے اور تہبند کہاں ہوتی ہے، کرتا کہاں ہوتا ہے. اس طرح بے ڈھنگا کپڑوں کو پھیلا دینا یہ دوسرے بندے کے دل کو مایوب ہوتا ہے. بلکہ اچھی عادت تو یہ ہے کہ کپڑے اتاریں تو ان کی سائیڈیں بھی ٹھیک کر دیں. اگر ان کی اندر کی سائیڈ باہر ہے اتارنے کی وجہ سے تو اس کے رخ کو ٹھیک کر دیں اور ایک جگہ پر کپڑے رکھیں تاکہ دوسرے بندے نے جب کپڑے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے ہوتے ہیں تو اس کی طبیعت کے اندر کراہت نہ ہو. کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی کو صاف رکھیں. اب گاڑی کو صاف رکھوانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت جب گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں، گندی ہے، مٹی ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بیزاری ہوتی ہے. اور جب بھی بیوی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کریں تو اے سی چلانے کا اختیار بیوی کے حوالے کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ عورتیں عام طور پر پردے میں ہوتی ہیں، جو گرمی ان کو محسوس ہوتی ہے وہ مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو مرد ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. اور عورت کے لیے پردے کے اندر پھر گاڑی کی بند کیفیت میں بیٹھنا ایک مصیبت بنا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اے سی چلانے کا اختیار یہ بیوی کے ہاتھ میں ہو. اسی طرح گھر کے اندر اگر ٹریش جمع ہو گیا ہے تو اس کو باہر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر بجلی کا کام کروانا ہے، پلمبر کا کام کروانا ہے تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی لائٹ فیوز ہو گئی تو بلب کو بدلنا، ٹیوب کو بدلنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ نے شاپنگ کی ہے اور گروسری کے بیگ گاڑی میں آپ لے کے آئے ہیں تو بیگ کو گاڑی میں لانا اور گاڑی سے گھر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. چنانچہ کئی صحابہ کرام اپنے گھر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے. تو گروسری کے سامان کو اٹھا کر لانا اس کو مرد اپنی شان کے خلاف مت سمجھا کرے. اگر سفر پہ جانا ہے اور وزنی بکسے ہیں تو ان کو اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر سے چیزیں گاڑی میں لے جانا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری. گاڑی چلاتے وقت اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جھٹکے نہ لگیں. کئی مرتبہ لاپرواہی کی وجہ سے ایسی بریکیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بے جا جھٹکے ہوتے ہیں تو وہ سواریوں کے لیے بیزاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر مرد جھٹکا لگا دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں سلیمان نو نائس. چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جھٹکا جو لگا تو یہ اچھا نہیں تھا. اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو راستے کا نقشہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ راستے میں رکنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، کوئی تنگی پیش نہ آئے. بار بار راستہ بھولنا خاوند کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا. سفر میں نکلتے وقت بیوی کے لیے 15-20 منٹ کا مارجن اپنی پلاننگ میں خود رکھا کریں. مثلا آپ نے 8 بجے نکلنا ہے تو بیوی کو بتائیں کہ ہمیں 7:45 نکلنا ہے. اب 15 منٹ کا آپ نے جو ٹائم دے دیا وہ اس لیے ہے کہ بیوی نے خود بھی تیار ہونا ہوتا ہے،
سامان بھی تیار کرنا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سب تیار کھڑے ہیں, بچہ کہتا ہے مجھے واش روم جانا ہے, یا بیوی سمجھتی ہے کہ اب اس کو اگر واش روم لے گئی تو سفر میں تنگ نہیں کرے گا, ورنہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے واش روم کی. تو چونکہ عورت کے ساتھ بچوں کے معاملات بھی ہیں, اس لیے جب سفر پر نکلنا ہو تو اپنے ذہن میں 15-20 منٹ کا مارجن رکھا کریں, اور اگر وہ دیر ہو جائے نکلنے میں تو غصہ نہ کیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسی میتھمیٹیکل لائف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے 8 بجے کہا تھا 8:05 کیوں ہو گئے. پھر انسان ہے, اس چیز کا فیکٹر, سیفٹی فیکٹر آپ پہلے سے کیلکولیشن میں ایڈ کر لیا کریں. اگر وہ پہلے تیار ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ وقت سے پہلے نکل آئی, اور اگر 15-20 منٹ لے کر نکلے تو بھی سمجھیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, زندگی کی یہ روٹین ہے. اگر کبھی کبھی ٹائم فارغ ہے تو آپ بھی بیوی کے لیے چائے بنائیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے کھانے بناتی رہے اور آپ کو کچھ کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے. گھر کے اندر اسی طرح محبتیں بڑھتی ہیں کہ انسان دوسرے کا احساس کرے اور اپنی کنسرن شو کرے. ہاں, اللہ کرے کہ بیوی کو چائے پسند آ جائے. اگر بیوی جائز وجہ سے خفا ہو تو اس کی کیفیات کو ویلیڈیٹ کریں اور سوری کر لیں. اس سوری کرنے میں عظمت ہے, ذلت نہیں ہے. اگر فرض کرو آپ اپنے بزنس پہ کام میں لیٹ ہو گئے ہیں تو کال کر کے بیوی کو ضرور بتا دیں کہ مجھے یہ وجہ پیش آ گئی, میں اتنے بجے کی بجائے اتنی دیر سے آؤں گا, تاکہ وہ گھر میں انتظار کی شدت میں عذاب میں مبتلا نہ رہے. کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت. مرد کو اندازہ نہیں ہوتا, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ نیک بیویاں کھانا بنا کے, بھوک بھی ہوتی ہے, 2-2 گھنٹے انتظار میں رہتی ہیں, میاں آئے گا تو میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. تو اس کیفیت کا لحاظ کیا کریں. آپ پریشان ہو تو بیوی کو بتا دیں کہ بھئی میں اس وقت ذرا خاموش ہوں, تو میری خاموشی سے آپ پریشان نہ ہونا. گھر میں آنے جانے سے پہلے اسے بتائیں کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں یا میں اب گھر کے قریب ہوں, میں آ رہا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم گھر جانا چاہو تو گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دیا کرو. بیوی کو کبھی بھی بدصورت ہونے کا تانا نہ دیں, اس لیے کہ جب ان کو پسند کیا تھا, خوبصورت تھی, سمارٹ تھی, اچھی لگی تھی سب کو, اس لیے تو شادی ہوئی تھی. اب شادی کے بعد بیوی کی صحت, اس کا کنٹرول کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا. پریگننسیز کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے میٹابولزم پہ اثر ہوتا ہے. کئی عورتیں ویٹ گین کر جاتی ہیں, کئی عورتوں کے چہرے کے اوپر وہ چمک دمک نہیں رہتی. تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جس دن شادی ہو کے آئی تھی جو چمک اس وقت تھی وہ آج بھی ہونی چاہیے. اپنا چہرہ دیکھ لیں, جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو چمک اس وقت تھی آج آپ کے چہرے پر ہے. اپنے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں اور بیوی کو وہ بس مس یونیورس دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی ہو تو ہنسی ہنسی میں اپنی بیوی کو بتا ضرور دیا کریں کہ آپ کی فلاں بات مجھے بری لگتی ہے. پیار سے ہنس کے بتائیں گے تو بیوی اس کام کو فوراً ٹھیک کر لے گی. سیریس ہو کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیوی کو کبھی کسی دوسری عورت کے ساتھ کمپیئر بھی نہ کیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تو آپ اچھی نہیں ہو اور فلاں عورت تو بہت اچھی ہے. اس سے بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے. کیوں کسی کا دل دکھاتے ہیں اور دل آزاری کرتے ہیں؟ تو کمپیریزن بیٹھ کر بیوی کا کرنا یہ بھی جہالت کی دلیل ہوتی ہے. انسان اگر ٹوائلٹ کو استعمال کرے تو چاہیے کہ فلش کرنا نہ بھولے, اس حال میں چھوڑے کہ اگر کسی دوسرے نے استعمال کرنا ہے تو اس کو کراہت نہ ہو. مردوں میں ایک عام بات دیکھی ہے کہ غسل خانے میں جب نہاتے ہیں تو پانی خوب پھیلاتے ہیں, چاروں طرف رحمت کی بارش ہوتی ہے. بیوی کے ساتھ کبھی کبھی گھر میں اگر کوئی گیم کھیلیں, جیسے بیڈمنٹن ہے اور ہلکی پھلکی کوئی چیز ہے, یا دوڑنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے, مگر اس میں آپ کبھی کبھی ہارا بھی کریں. ہمیشہ جیتنا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. بیوی کے والدین بہن بھائیوں کی خیریت کا حال پوچھنا اور ان کو کال کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس سے بیوی کے دل میں محبت بڑھتی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے بعد بیوی کے اہل خانہ سے اچھا تعلق رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور مرد کے اہل خانہ سے اچھا پی آر رکھنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے. شریعت نے جو برتھ ڈے ہے اس کو منانا اس کی تو اجازت نہیں دی, یہ تو غیر مذہب والوں کا طریقہ ہوتا ہے. البتہ جس دن شادی ہوئی ہو اس ویڈنگ ڈے کو یاد رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.
تو کوشش کریں کہ اگر ویڈنگ ڈے ہو تو بیوی کو کوئی ہدیہ دیں، کوئی اچھا کھانا، کوئی اچھی دعوت کریں اس کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو ایک میسج ملتا ہے کہ آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بستر سے نیچے اترے، رویدہ، بہت نرم طریقے سے، اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں نرم چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی، میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیوی کی نیند کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کام ہے جگانا ضروری ہے تو محبت پیار سے جگائیں۔ غصے میں آ کے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اتنے بجے یہ کام کر دینا، بھائی انسان ہے، اس طرح آپ ہارش لفظوں میں کیوں اس کو جگا رہے ہیں؟ پیار سے اس کو آپ کوئی لفظ بول دیں، آپ اس کو ہاتھ لگا کر کہیں کہ اللہ کی بندی اٹھو یہ کام کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو پیار سے جگانا یہ بھی ایک اچھا خلق ہے۔ بیوی کو کبھی بھی ہیوملیٹ نہ کریں اور نیچی نظر سے نہ دیکھیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ شریعت نے کہا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، وہ تمہارے لیے کوئی خریدی ہوئی باندیاں نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے زندگی کا ساتھی ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملوں میں خاوند کو چاہیے کہ چوائس بیوی کو دے دیا کرے، ان کو جو کلر اچھا لگتا ہے، جو کوالٹی اچھی لگتی ہے، ان کی مرضی کی خرید و فروخت ہو جائے گی تو ان کے دل کو اس سے بہت خوشی ملے گی۔ گھر کے اخراجات خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر بیوی کو جیب خرچ دینا یہ بھی بیوی کا حق ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو لازم کہا ہے تاکہ اس جیب خرچ سے وہ اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں لے سکے، اور پھر اس جیب خرچ کے بارے میں پوچھا بھی نہ کریں کہ اس کو خرچ اس نے کس طرح سے کیا۔ اگر بیوی کبھی کوئی اچھا کام کرے جس سے بہت دل خوش ہو تو خاوند کو چاہیے کہ انعام بھی دیا کرے۔ جانوروں کو انعام دیا جاتا ہے تو وہ فرما برداری کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے جانور مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہتے ہیں جانور کر دیتے ہیں، مچھلی نے اتنی اونچی چھلانگ لگا کر فٹ بال کو ہٹ کیا، یہ انسینٹیو سے ہوتا ہے۔ انسینٹیو کا انسان کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اگر بیوی نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی اچھا معاملہ کیا جس سے آپ کا دل واقعی خوش ہوا، تو آپ اپنی بیوی کو ایسے موقع پہ انعام دیا کریں۔ کوئی چیز خرید کے دے دی، کپڑے دیے، جوتے دیے، پرفیوم دی، تو اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ بیوی کا نام اگر کوئی ایسا ہو کہ جس سے بیوی کو ایک محبت کا میسج پہنچے تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کے لفظ سے مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ حمیرہ کہتے ہیں سفید اور سرخ رنگ ہو جس عورت کا یا بچی کا، اس کو کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کو پنکی کہتے ہیں۔ آپ پنکی نہیں کہہ سکتے تو روزی کہہ دیا کریں۔ اب یہ تو باتیں تھیں جو مرد کرے، بیوی کیا کرے؟ چند باتیں یہ بھی سن لیجئے کہ جب بھی بیوی خاوند کی تعریف کرتی ہے تو خاوند کے دل میں بیوی کی محبت بڑھتی ہے۔ ہم نے دیکھا اس میں بیویاں بہت کوتاہی کرتی ہیں۔ خاوند جتنے اچھے کام کر لے، جتنا ان کا خیال رکھ لے، تعریف کا لفظ تو ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کیوں زبان کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو شکریہ ادا نہیں کرتی کسی بات پہ، اور اس کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اظہار فرمایا کہ خاوند کا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ کیا معراج کی رات بہت ساری عورتیں جہنم کے اندر تھیں۔ تو خاوند کا شکریہ ادا کرنے پر اگر جنت ملتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں۔ بعض عورتوں کی عادت ہی بن جاتی ہے ہر بات میں کرٹیسائز کرنا، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ بیزاری کی طبیعت یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، تو اس لیے تعریف کیا کریں۔ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی شام کی تعریف میں فرماتی تھی لنا شمسم وللآفاق شمس، آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ فرق یہ ہے کہ تیرا سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور اے آسمان، تیرے سورج کی روشنی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، میرے سورج کو اللہ نے جو عزتیں بخشی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی خاوند کو کوئی ایسا محبت بھرا شعر بنا کے سنایا حالانکہ اس نے آپ کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہوتے ہیں؟ تو عورتوں کے اندر یہ کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ جب خاوند کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ بیوی محبت کا اظہار کر رہی ہے تو خاوند کے دل میں بیوی کی محبت ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی چھوٹی سی بات ہو، غلطی کی، مسٹیک کی، فوراً کہنا میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا،
بھائی چھوٹی موٹی چیز میں خاوند کو اختیار دیں. وہ گھر کا سربراہ ہے, وہ گھر کا سردار ہے, وہ مینیجر ہے گھر کا, اللہ نے اس کو بڑا بنایا. اس کی ہر بات کی تنقید کو عادت بنا لینا یہ پرلے درجے کی حماقت ہوتی ہے. عورت کو فرما بردار بن کے رہنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ ہر بات پہ بس اپنی ہی مرضی چلانی ہے. اور کچھ عورتوں کو تو دیکھا کہ بس وہ عملیات اور ورد وظیفوں کے پیچھے لگتی ہیں کہ جی کسی طرح خاوند میرے اشاروں کے اوپر کام کرے. پھر آپ تعویذوں سے خاوند کو انگلیوں پہ تو نچا لیں گی, خاوند کا دل تو نہیں نہ جیت سکیں گی. تو خاوند کا دل تو جیتیں گی فرما برداری سے, وفاداری سے, نیکوکاری سے. یہ وہ صفتیں ہیں جو خاوند کے دل میں گھر کر جاتی ہیں. چنانچہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے خاوند راستہ بھول جائے تو بات کا بھی تنگڑ بنا دیتی ہیں, حالانکہ یہ کتنی معمولی سی بات ہوتی ہے. اسی طرح اگر کبھی مرد کا دل دکھائیں اور آپ فیل کریں کہ میں نے ایسی بات جلد بازی میں کر دی جو خاوند نے محسوس کی, تو معافی مانگنے میں عزت ہے اور عظمت ہے. مرد جب پریشان ہو تو اس وقت اس کو بات کرنے پہ مجبور نہ کیا کریں. یہ عورتوں کی ایک بگ مسٹیک ہوتی ہے کہ مرد اس وقت مینٹل سٹریس میں ہوتا ہے, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, پریشان ہوتا ہے, اور اس وقت میں یہ بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اس کو مجبور کرتی ہیں میرے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہے. بھائی اگر وہ بات کرے گا تو اس وقت میں پھر پھول ہی جھڑیں گے اس کی زبان سے, اور کیا ہونا ہے. پریشان بندے کو کیوں آپ مجبور کرتی ہیں. اور ایک خاوند پریشان تھا تو بیوی آ کے پیار سے بیٹھی, مجھے کوئی ایسی بات بتائیں میں خوش بھی ہو جاؤں اور میں غمزدہ بھی ہو جاؤں. اس نے کہا اچھا سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میری زندگی ہو. عورت مسکرا پڑی, یہ تو بڑی اچھی بات کہی. دوسری بات کہنے لگا لعنت ہے ایسی زندگی پہ. تو جب مرد پریشان ہو اس وقت میں آپ اپنی مصیبت نہ ڈالا کریں, سمجھ لیا کریں کہ اس وقت ایک طرف ہو جانا خاموشی ہے اور مرد کو ریکورنگ کے لیے ٹائم دینا یہ بہتر ہے. عقل مند بیویاں اپنے خاوند کو اس وقت پریشان نہیں کرتی. خاوند جب گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے, خاوند فیل کرے کہ میرے گھر آنے پہ اس کو بہت خوشی ہوئی ہے. یہ محبت کا اظہار محبتوں کو بڑھاتا ہے. خاوند کوئی چیز بھول جائے, کنجیاں کہیں رکھ کے بھول گیا یا کہیں پھینک دیں, تو یہ مردوں کی ایک عام عادت ہوتی ہے. اس کو نارمل سمجھا کریں, اس کی وجہ سے آپ اس میں جھگڑا نہ بنایا کریں. اگر آپ نے خاوند کی کسی بات سے تکلیف محسوس کی تو پیار میں ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے خاوند کو انڈیکیٹ ضرور کر دیا کریں کہ فلاں موقع پہ جو آپ نے بات کی تھی تو میرا دل دکھا تھا, تاکہ آئندہ خاوند وہ غلطی نہ کرے. خاوند کو بچہ سمجھ کر نصیحتیں کرنے بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہوتا. ہاں اگر بڑی غلطی بھی ہو خاوند کی, اگر بیوی معاف کر دیتی ہے تو خاوند کے دل میں عورت کا قد بڑھ جاتا ہے, عورت کی عزت بڑھ جاتی ہے. عورت کو چاہیے کہ گھر کو صاف رکھے, بچوں کو صاف رکھے, بچوں کی اچھی تربیت کرے, حد الوسع اچھا اور ٹیسٹی کھانا بنائے, مہمان آئے تو ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے. لوگوں میں خاوند کی تعریفوں پہ پل باندھے, جتنا تعریف کر سکتی ہے خاوند کی اتنا کرے. یہ تعریف خاوند کے دل میں محبت کو بڑھا دیتی ہے. جب خاوند غصے میں ہو تو بحث مباحثہ مت کرے. انسان محسوس کر لے نا کہ بھئی اس وقت یہ کسی بات پہ غصے میں ہے, تو اس وقت بحث مباحثہ کرنا, ابھی فیصلہ کرو, ابھی مجھے بتاؤ آپ نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, یہ بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہے. غصے میں آپ مرد سے اگر ایکسپیکٹ کریں گی تو الٹا ہی جواب ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. چنانچہ مرد غصے میں تھا تو عورت اس کے پاس آ کے بیٹھی, اچھا بتائیں میں اگر ٹیٹو پہ چڑھ کے دکھاؤں تو مجھے کیا ملے گا. اس نے کہا ہلکا سا دھکا. یہی جواب ہو سکتا ہے اور کیا ہونا ہے. ایک بات یاد رکھنا, خاوند سب غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے, اس کی غیرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ خاوند کی محبت چاہتی ہیں تو پاک دامنی کی زندگی گزاریں, نیکوکاری کی زندگی گزاریں. اگر خاوند کو یہ فیل ہو گیا کہ آپ کسی مرد سے میسج کرتی ہیں, فون پہ بات کرتی ہیں, تو خاوند کے دل سے آپ کا مقام اتر جائے گا. پھر آپ روتی بیٹھی رہیں گی, خاوند کی محبت کی نظر کو ترستی رہیں گی. نیکی سے چہرے کے اوپر جاذبیت بڑھتی ہے. خاوند کی باتیں غیر کے ساتھ شیئر مت کیا کریں, شریعت نے اس کو برا کہا ہے. خاص طور پر میاں بیوی کی آپس کی باتیں جو عورت دوسروں کو بتاتی ہے, فرمایا وہ سورنی ہے, جو مرد بتاتا ہے وہ مرد سور ہے. ازدواجی زندگی اچھی گزرنے کے لیے اس کا علاج محبت ہی ہے. حضرت مشیر عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جہاں محبت موٹی ہوتی ہے عیب پتلے ہوتے ہیں, اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں. تو آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزاریں, اور یہ ذہن میں رکھنا
کہ یہ محبتیں انسان پیدا نہیں کرتا، یہ محبتیں اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ نکتے کی بات، اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے خاوند کا کاروبار اچھا، دوستوں میں اخلاق بڑے اچھے، رشتہ داروں میں رکھ رکھاؤ بڑا اچھا، مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ ایک کامن کمپلینٹ ہے جو سننے میں آتی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا، اور دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک ماڈ اسپاٹ صاحبہ کہیں سے آئیں، نہ سر پہ دوپٹہ نہ جسم پوری طرح کور، خوب سجی سجائی دلہن بنی ہوئی، تو مجھے جو گھر والے تھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی ایک عورت آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا خاوند جیولر ہے اور مجھے حضرت صاحب سے دعا کروانی ہے۔ تو ہم نے پردے کے پیچھے اس کو بلا لیا، جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جی دیکھو میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی لکھی پڑھی ہوں اور میرے خاوند جیولر ہے، مگر وہ میری طرف دھیان ہی نہیں دیتا، میں اس کے لیے اچھے کپڑے پہنتی ہوں، سج سجا کے بیٹھی ہوتی ہوں، مجھے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا نہ یہ پردہ کرتی ہے، نہ یہ نماز پڑھتی ہے، نہ یہ دین کے قریب ہے، شام کو باہر جا کے کھانا، مکسڈ دوستوں کی محفل میں مردوں کے ساتھ گپیں لگانا، دوسرے مردوں کے ساتھ باتوں کی پینگ بڑھانا، اس قسم کی اس کی زندگی تھی۔ تو اس کو میں نے بات پہلے تو سمجھائی کہ آپ کوشش کریں اللہ کو منائیں اور دعا کریں، لیکن اس کے خانے میں کوئی بات بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں جتنا اس کو سمجھاتا کہ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، اللہ خاوند کے دل میں محبت پیدا کر دے، وہ آگے جواب دیتی تھی میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں، میں تو لاکھوں میں ایک ہوں، اتنی خوبصورت ہوں۔ تو پھر جب میں نے دیکھا نا کہ سیدھی انگلی سے یہ گھی نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، تو پھر میں نے اس کو سیدھے لفظوں میں بات کی۔ میں نے کہا دیکھا تمہیں اپنے میک اپ پہ بہت ناز ہے، تم فاؤنڈیشن سلیکٹ کرتی ہو چینل کا، فیس پاؤڈر لگاتی ہو میک کا، کنسیلر لگاتی ہو وہ بھی براؤن کا، بلش آن لگاتی ہو روزی کیک بنانے کے لیے کوکا کبانا کا، اور آئی لائنر لیتی ہو گلیٹر والا، شیڈو کلر لیتی ہو سموکی آئی بنانے کے لیے، اور آئی برو پینسل لیتی ہو شیشیڈو کی، پھر اس کے بعد تم پرفیومیں اپنی ڈھونڈتی ہو کہ میں خامد کے لیے ابھی پلیئر لگاؤں گی ایسٹی لاڈر کی، وومینٹی لگاؤں گی، ٹومیگر لگاؤں گی، ایٹرنیٹی، این وائی، ویکینڈ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میک اپ بھی کرو خامد کے لیے، خوشبوئیں بھی لگاؤ، مگر تم ایک بات کو مت بھولو کہ ان چیزوں سے محبت خامد کے دل میں نہیں بڑھتی۔ کہنا ہی کیسے بڑھتی ہے؟ میں نے کہا کہ محبت بڑھتی ہے اللہ کو منانے سے۔ اب یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم خوشبو تو بے شک وائٹ ڈائمنڈ کی لگا لیا کرو، لیکن جو الزبتھ ٹیلر والی حرکتیں کرتی ہو یہ مت کیا کرو۔ جب اس کی فریکوینسی پہ بات کی تو وہ مجھے کہنے لگی کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا مردوں سے بات کرتی ہو، بے پردہ پھرتی ہو، نمازیں پڑھتی نہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ پھر میں نے اسے ذرا پیار سے بات سمجھائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، عمر 40 سال تھی، نبی اسلام کی عمر 25 سال تھی۔ عمر میں بیوی اتنی بڑی تھی اور ان کے 2 نکاح پہلے بھی ہو چکے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ان کی بہن ملنے کے لیے آئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، تو نبی اسلام نے بہن کی آواز سنی تو آپ کو خدیجہ کبریٰ یاد آ گئی۔ فرمایا کس کی آواز ہے؟ یہ خدیجہ سے بہت ملتی ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بہت عجیب کیفیت ہوئی، اتنا عرصہ ان کے فوت ہوئے ہو گیا، اللہ کے نبی اب بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کہہ دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جوان خوبصورت بیویاں موجود ہیں۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ جب لوگ گمراہی کے اندھیرے میں تھے اس وقت خدیجہ کے دل میں ایمان کی روشنی آئی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ عائشہ انی قدر ذکر حبھا، اللہ رب العزت نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، آج مرنے کے بعد بھی میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ تو حدیث پاک سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ محبتیں تو دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ آپ اللہ کو ناراض کرو گی، کیسے محبت دل میں اللہ ڈالیں گے؟ اللہ تمہیں مزہ چکھاتے ہیں کہ تم سارا دن خاوند کی نظر کو ترستی رہتی ہو، انتظار میں رہتی ہو، اللہ کو ناراض کر کے تم کہاں جاؤ گی؟ دریا میں رہنا مگر مجھ سے بیر کرنا، ایک ہی راستہ ہے پرسکون زندگی کا، اللہ کو منا لو۔